آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے آپ کا ہر دن عبادت بن سکتا ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے سونے جاگنے کا وقت بھی جو ہے وہ عبادت بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل لائف گائیڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف نماز اور روزہ ہی نہیں سکھایا، بلکہ ہمیں یہ بھی سکھایا کہ کیسے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں زندگی گزارنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں، جن میں سے کچھ یہاں بیان کر رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں جو ہم روزمرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں سنت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ آنکھ کھلتے ہی ہم دعا پڑھتے ہیں، جیسے سو کے اٹھنے کی دعا ہوتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ دائیں کروٹ پر اٹھنا اور بستر سے اٹھتے ہی مسواک کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت دن میں کئی بار تھی کہ آپ مسواک کیا کرتے تھے، یہ سنت ہے۔ وضو کر کے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا اور پھر نماز کے بعد اذکار کرنا، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھنا۔ اسی طرح سورہ یاسین یا سورہ واقعہ پڑھنا۔ گھر سے نکلتے وقت بھی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے ہماری حفاظت بھی ہو جاتی ہے اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ چلتے ہوئے عاجزی اختیار کرنا، فضول باتوں سے بچنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ زمین پر چلنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور پھر یہ کہ سلام کو عام کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو سلام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی بچہ یا بڑا جو بھی آپ کو راستے میں مل جایا کرتا تھا تو آپ سلام میں پہل کرتے تھے۔ پھر کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا۔ دیکھیں یہ سارے وہ کام ہیں جو ہم صبح سے رات تک ہم روز کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری ڈیلی روٹین ہے، لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کر لیں گے تو ہمیں اس کا سنت کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح کھانے کی دعا پڑھنا، کھانا تو ہم روز ہی کھاتے ہیں، لیکن اگر ہم کھانا شروع کرنے سے پہلے جو دعا سکھائی گئی ہے اس کو پڑھیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا اور اپنے سامنے سے کھانا کھا لینا۔ دیکھیں یہاں کھانے کا طریقہ بھی بتایا کہ اپنے آگے سے کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے۔ سارے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، بس اس پر عمل کرنا ہمارا کام ہے، سنت ادا ہو جاتی ہے اور اس کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ یہ سارے کام ہم روز صبح سے رات تک کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری ڈیلی روٹین ہوتی ہے۔ کھانے میں اعتدال کے بارے میں آپ نے بتایا کہ 1/3 کھانا کھانا چاہیے، 1/3 پانی کے لیے چھوڑنا چاہیے اور 1/3 سانس کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے، ہمارے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پانی 3 سانس میں پینا، اور پھر یہ کہ پانی کو بیٹھ کر پینا، اس سے ہمارے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ کسی سے بات کرتے وقت مکمل توجہ دینا اور مسکرا کر ملنا، اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ویڈیو میں نے بتایا کہ آپ کس طرح غور سے کوئی بات کرتے تھے تو آپ سنا کرتے تھے۔ وقتاً فوقتاً جزاک اللہ، اللہ آپ کو بھلائی دے کہنا، یعنی جس بات پر کہنا ہوتا ہے کہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو بھلائی دے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ پھر وضو کرتے وقت ہر عضو کو اچھی طرح دھونا، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، یہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلی روٹین تھی، سنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ صبح شام کے اذکار کو آپ کا معمول تھا، آپ نے معمول بنایا ہوا تھا۔ دن میں نفل نماز آپ پڑھا کرتے تھے، خصوصاً چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، ایک تفصیلی ویڈیو، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ صدقہ و خیرات کرنا، صدقہ پر بھی میں نے بہت تفصیلی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں دوں گی۔ صدقہ و خیرات کرنا چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، لیکن صدقہ و خیرات کرنا اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ پھر عشاء کی نماز میں جلدی کرنا، عشاء کی نماز جلدی ادا کرنا، سونے سے پہلے وضو کر کے سونا اور بستر کو 3 بار جھاڑنا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری پیاری سنتیں جس سے ہمیں فائدہ بھی حاصل ہوگا اور ثواب بھی۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے جب ہم کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ بھی پہنچے گا اور ہمیں اس کی نیکیاں بھی حاصل ہوں گی۔ پھر سونے کی دعا پڑھنا اور رات کو دائیں کروٹ پر لیٹنا، سورہ ملک پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنا سونے سے پہلے، اور رات کو تہجد کی نیت کر کے سونا، اور چاہے چند رکعت ہی ہوں۔ تو یہ تمام کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سکھائے گئے وہ کام ہیں جو ہم بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ سنت پر عمل کرنا صرف ایک رسم نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آج ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ہر دن کم از کم ایک نئی سنت اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے اور جنت میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جگہ دے۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔